قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں اور سب آئے، جو بھی آئے ان کو ایک دن جانا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا رکھا ہے، علمی طور پر نہیں تو عملی طور پر۔ اللہ تعالی ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف کو اللہ رب العزت نے آخر الزماں پیغمبر کی حیثیت سے جمیع انسانیت کے لیے، جمیع کائنات کے لیے 20 اپریل سن 571 عیسوی کو صبح صادق کے وقت میں حضرت آمنہ کے راج دلارے حضرت عبداللہ کے چاند اور تارے کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا۔ 40 سال کی عمر تک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو بطور ثبوت پیش کیا کہ تم مجھے جانچ لو، پرکھ لو، جس طرح سے بھی ایک نہ ہو دیکھ لو، کل کو تم یہ نہ کہو کہ میں جو پیغام تمہیں سنا رہا ہوں تم ماں سے سیکھا ہے، باپ سے سیکھا ہے، دادا سے سیکھا ہے، چچا سے سیکھا ہے۔ اس ساری تدابیر کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرما کر اماں جان کو اٹھا لیا، ابا جان کو اٹھا لیا، چچا کو اٹھا لیا، دادا کو اٹھا لیا، جن جن سے ہم کچھ سیکھ اور پراپت کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اور جب 40 سال کی زندگی آپ نے انسانیت کے درس اور لیسن اور پاٹھ کو پڑھایا، اسی لیے ہم اور آپ سب سے پہلے اولاد آدم اور منو کی سنتان ہونے کی بنیاد پر ہمارے اندر مانوتا ہونا چاہیے، ہمارے ہاں دونوتا نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس مٹیاری اور لٹھورا کی مویشی ہاتھ کے جلسے میں یہ پیغام سنا رہے ہیں۔ ان پیغام کو تو وہاں سنانا چاہیے جہاں فتنے کی بنیاد پڑتی ہے، جہاں فتنے بنائے جاتے ہیں، جہاں یہ سب کے اللہ رب العزت اس فضائے عام کو عام فرما دے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تنظیم اصلاح معاشرہ کے سربراہ اعظم جو ہمارے دائیں طرف جلوہ فگن ہیں، ان کی کوششوں سے یہ سدبھاونا کا جو منچ ہے اور جمعیت العلماء کی طرف سے یہ جمعیت العلماء کیا ہے؟ یہ جمعیت العلماء انسانیت ہی نہیں، مانوتا ہی نہیں، بلکہ پورے بنی نوع انسان کے لیے ایک عملی اور علمی تصویر ہے۔ اسے آپ تسلیم کرتے ہیں، آپ مانتے ہیں، دنیا تسلیم کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے یہ برتاؤ اور سلوک ناپسندیدہ ہے، پسندیدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر، آپ پر، سب پر کرم فرمائے۔ ہمارے حدیث اللہ نصر صاحب نے یہ پیام انسانیت کی بنیاد پر جو پیغام آپ کے سامنے دے رہے ہیں یہ گویا صحیح معنوں میں تصویر ہے آقا ہر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قد و کاوش، آپ کی کوششوں کا۔ اسی لیے میں نے ایک مختصر سا لفظ کہا ہے کہ آقا نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے نفع دینے والا جو سارے انسانوں کے لیے نفع اور فائدے کے لیے سوچے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو عام فرما دے اور اس کو اس طرح دنیا میں عام فرما دے کہ جو ہوائیں چلیں تو یہ ہوائیں پیام انسانیت کا وہ لیسن اور درس اور پاٹھ لے کر چلیں جس سے آقا ہر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے بیچ ہی نہیں بلکہ بنی نوع انسان کے تمام کرمٹ اور تمام نکمے انسانوں کو کارآمد بنانے کے لیے سعی اور جد و جہد فرمائی۔ ہر سال آپ میرا بیان سنتے ہی رہتے ہو، اصل تو اپنے معزز مہمانوں کے پیغام کو سننا ہے اور صرف کانوں سے سن کر دلوں کی گہرائیوں تک اسے مقام دینا ہے۔ اور جو مطالبہ علم یا مطالبہ عمل آپ سے کیا جائے اس پہ اپنے آپ کو سر سے پیر تک عمل کا عملی مجسم بنانے کی سعی و کوشش کرنی ہے۔ اس سے زیادہ اور پیام انسانیت پر میں کیا عرض کروں گا۔ آقا ہر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم میں بسنے والے انس اور جن کے لیے اللہ نے ایمان بنا کر بھیجا، اور ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں
ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकात और हक़ानियत जिस अंदाज से बयान किया है हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वामी दयानंदियों ने, कि अगर उस पर गौर किया जाए तो सबको कल्याण मिलेगा, सबको मुक्ति मिलेगी, सबको निजात मिलेगा। मगर सबको कहना पड़ेगा कि एकम ब्रह्म अद्वितीयो नास्ते साक्षेता मोहम्मद ईश्वर दुत्तम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े बगैर मुक्ति नहीं, निजात नहीं, परमानंद नहीं, ईश्वर के निकट अच्छा स्थान नहीं। अल्लाह ताला इस पैगाम को आम करे। आमीन सुम्मा आमीन। वमा लना इल्ला बिल्लाह। मजहब